وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا۔ ضرورت کیا ہے یہ بھی بیان ہوتا رہتا ہے، اور آپ سارے حضرات کو اس کا علم بھی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان پچھلی گفتگو کا ایک تسلسل ہے، اور پچھلے اتوار کو یعنی جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے تقلید کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ بنیادی طور پر تقلید کا مطلب ہے کلاتا، پٹا، یعنی اپنے گلے میں پٹا ڈال لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور شرعی اصطلاح میں یعنی شرعی معنی جو اس کا ہے وہ ہے هو الاخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیلہ۔ تقلید یہ ہے کہ مجتہد کی بات کو مان لینا دلیل کا تقاضا کیے بغیر اور دلیل جانے بغیر۔ اس کو میں آسان اگر لفظوں میں بیان کروں تو تقلید کا مطلب ہے کہ مجتہد سے یعنی اپنے امام سے ہر اس مسئلے پر جس کی دلیل موجود ہے، جس کی دلیل موجود ہے، اس دلیل کا تقاضا کیے بغیر اس سے مسئلہ پوچھ لینا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ چرس حرام ہے، منع ہے؟ تو جواب میں امام نے کہا ہاں۔ تو اب اس سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ کہاں لکھا ہے، اگرچہ اس بات کی دلیل موجود ہے، لیکن مجتہد سے تقاضا دلیل کیے بغیر اس کی بات کو مان لینا، یہ ہے تقلید۔ اور ہم مقلد ہیں، یعنی جو تقلید کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مقلد ہوتا ہے، اور جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اس گفتگو میں جو ہمارے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کی جو حیثیت ہے وہ مجتہد کی ہے۔ آپ مجتہد ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مقلد ہیں، اور جو چیز کی جا رہی ہے وہ ہے تقلید۔ کلیئر ہو گیا؟ اس سے زیادہ آسان اب میں اور کر نہیں سکتا ہے۔ جتنا ممکن تھا میں اس کو بہت نیچے آ کے، یعنی یہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ بالکل درسیاتی موضوع ہے یہ، یعنی عوامی موضوع نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں سنتے ہوں گے کہ کبھی عوام میں کسی نے یہ بات کی ہو، کیونکہ مشکل ہوتا ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے، تیاری کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا کہ یہاں مجتہد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم مقلد ہیں، اور جو چیز کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ اب دنیا میں اس وقت جو ایک مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے وہ مقلد ہے، جو غالب اکثریت ہے۔ سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی وہ مقلد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ سب سے بڑی، پوری دنیا میں اگر آپ گھومیں تو سب سے زیادہ مقلد جس مجتہد کے ملیں گے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالکی، یہ چار بڑے امام ہیں،
یہ چاروں مجتہد ہیں، بڑے مجتہد، اس کے علاوہ بھی مجتہدین ہیں، لیکن یہ اس پوری امت کے 4 بڑے امام ہیں اور انہی چاروں کی تقلید کی جاتی ہے، لوگ مقلد ہوتے ہیں انہی چاروں سے۔ اب کچھ عرصہ ہوا، ایک نئی قوم آئی، انہوں نے کہا آپ مقلد ہیں؟ ہم نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ہم غیر مقلد ہیں۔ آپ مقلد ہیں؟ ہم نے کہا ہاں جی ہم مقلد ہیں۔ انہوں نے کہا ہم غیر مقلد ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ ہم تقلید کرتے ہیں اور وہ تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کو اپنا امام مانتے ہیں اور وہ کسی کو اپنا امام نہیں مانتے، ہمارا مجتہد ہے اور ان کا کوئی مجتہد نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت لمبی ٹائم پیریڈ نہیں ہوا اس کو، اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو تقریباً 1 صدی سے پہلے ایسے لوگوں کا وجود اس امت کے 1400 سالہ دور میں نہیں ملتا، یا کہیں کوئی شاد و نادر ایسا کوئی موقع۔ اب ان حضرات نے یہ کہا کہ تم جو مقلد ہو نا، تم مقلد جو ہو مشرک ہو، اس لیے کہ جن کی اتباع کا حکم ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ سمجھ آ رہے آپ کو؟ اتباع کا جن کے حکم ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تم نے 2 صدی بعد آنے والے امام کو اپنا امام مان لیا، 2 صدیوں کے بعد والے کو اپنا امام مان لیا، جبکہ ہم، یعنی ہم سے مراد وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم نے اسے امام مانا ہے جو امام الانبیاء ہے۔ اب سننے کے لیے یہ لفظ بہت اچھا ہے، بہت پرکشش ہے، بڑا جاذب نظر ہے، نوجوان کھنچتا ہے۔ پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں کیا امام اعظم معصوم ہے؟ ہم کہتے نہیں، معصوم نہیں ہے۔ کہا پھر تم یہ بتاؤ کہ عقل کیا ایسے بندے کی تقلید زیادہ بہتر ہے کہ جس سے خطا کا امکان ہے، جس سے خطا ہو سکتی ہے، یا اس کی تقلید زیادہ بہتر ہے کہ جو امام الانبیاء ہے اور جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ تو اب نوجوان سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہاں خطا کا امکان ہے، ممکن ہے حضرت امام اعظم نے کوئی مسئلہ لکھا ہو اور وہ غلط لکھ دیا ہو، ممکن ہے خطا ہو گئی ہو، کیونکہ خطا ان سے سرزد ہو سکتی ہے، اور ایک طرف امام الانبیاء ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو کیوں نہ ایسے بندے کی، ایسے انسان کی ابتدا کی جائے کہ جس کے عمل میں خطا کا شائبہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب نوجوان حضرات پھر چونکہ لا علمی ہے، آگے جواب دینا جانتے نہیں، وہ ظاہری جو خد و خال ہے، دکان کی جو ظاہری سجاوٹ ہے، اسے دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک 2 نمبر کام کرنے والا بندہ ہو، لیکن اس نے دکان بڑی اچھی رکھی ہے، دکان صاف ستھری ہے، پرکشش ہے، تو بندہ اس کی طرف کھنچتا ہے،
اس کے مال کی طرف نظر نہیں جاتی، حقیقت کی طرف نظر نہیں جاتی، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دکان بڑی پیاری ہے، ظاہر بڑا پیارا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے ظاہر کو کچھ لفظوں کی مدد سے علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے اپنے آپ کو سجایا، کیونکہ علماء تو آگے سے جواب دینا جانتے ہیں، علماء تو اس قسم کے جو محرکات ہیں اس میں نہیں آتے، تو اب وہ بیچارے جو عوام ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں ان معاملات سے۔ اب آپ کے سامنے 2 سے 3 باتیں رکھنی ہیں کہ اصل میں جو مجتہد کی تقلید ہے وہ کس مسئلے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ عقائد جو مسلمہ عقائد ہے نا، یعنی مسلمان ہونے کے لحاظ سے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ جو ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے نا، یہ ایک ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے، اللہ ایک ہے یہ اس لیے مانا ہے کہ اللہ کے محبوب نے کہا ہے اور اللہ کے قرآن میں آیا ہے۔ تو عقائد میں کسی امام کی تقلید نہیں ہے۔ وہ مسائل جو قرآن و سنت میں واضح مضامین کے ساتھ موجود ہیں ان میں کسی امام کی تقلید نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے اجتہاد، مسائل اخذ کرنا، مسائل کو نکالنا، استنباط کرنا، یہ ہے مجتہد کا کام، کہ ایک مسئلہ ایک آیت میں بیان ہو گیا، لیکن اسی آیت سے اس قسم کے کسی مسئلے میں اس آیت کو دلیل بنا کر اس آیت سے وہ مسئلہ نکال لینا، یہ ہے مجتہد کا کام، اور اس کی ہمیں واضح دلیلیں ملتی ہیں۔ میں نے غالباً اس کو بیان کیا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس وقت بھیجا تو پوچھا کیف تقضی، اے معاذ میں نے جو تمہیں یمن کا قاضی بنایا ہے، وہاں لوگ آئیں گے تم سے مسئلے پوچھیں گے تو تم اس کا حل کیسے کرو گے، اس کا جواب کیسے دو گے؟ تو اب انہوں نے جواب دیا اقضی بما فی کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے اس کا جواب دوں گا۔ فرمایا قال فإن لم يكن في کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہوا تو فرمایا قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے وہ مسئلہ نکال دوں گا، آپ کے عمل سے۔ تو فرمایا فإن لم يكن في سنت رسول اللہ، اگر وہ مسئلہ تجھے میری سنت میں بھی نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ اب ان کے قاعدے کے مطابق تو یہاں شریعت ٹھپ ہو جاتی ہے، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان یہاں چیپٹر کلوز ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کسی تیسرے کی طرف جاؤ گے یا کوئی تیسری بات کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تمہیں میری سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں پھر اجتہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں اجتہاد کروں گا۔
اب یہ مسئلہ جس وقت بیان کیا جا رہا تھا اس وقت زیادہ یہ بات قریب تھی کہ رسول اللہ کہتے معاذ تو اجتہاد کیوں کرے گا، ابھی تو قرآن پورا اترا ہی نہیں، ممکن ہے کہ تیرے وہاں یمن جانے کے بعد وہ مسئلہ قرآن کی آیت میں نازل ہو جائے جو تجھے وہاں درپیش ہو، ہے نا مسئلہ؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ بات زیادہ اولا ہے، دماغ کو سمجھ آتی ہے کہ تمہارے وہاں جانے کے بعد پیچھے سے وہ آیت نازل ہو جائے اور وہ مسئلہ اللہ خود بیان کر دے، تو پھر تیرا اجتہاد کس کام کا؟ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ معاذ ابھی تو میں زندہ ہوں، یعنی ظاہری حیات میں ہوں، تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہیں قرآن میں اور میری سنت میں اگر کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر مجھے خط لکھنا، مجھ سے پوچھنا، میں تجھے اس کا جواب دوں گا۔ یہ جواب زیادہ ہے نا؟ اچھا، یہ زیادہ جواب قریب ہے اس بات کے، نبی علیہ السلام ظاہری حیات میں موجود ہے، تو تم مجھے خط لکھنا، میں تمہیں جواب دوں گا، تو جواب مل جائے گا۔ لیکن جب حضرت معاذ کا یہ جواب ہمارے آقا علیہ السلام نے سنا کہ اجتہی، میں اجتہاد کروں گا، میں اپنی رائے پھر قائم کروں گا، اور رائے اپنی مرضی سے نہیں، قرآن و سنت جو میں نے پڑھا ہے اور جو فہم مجھے قرآن و سنت سے ملا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی رائے قائم کروں گا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی میں نے ساری باتیں کی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں معاذ جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بات سمجھ آئی؟ یہ ہے ایک مجتہد کا کام۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی کیا تقلید ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزوی طور پر صحابہ کے دور میں بھی تقلید تھی، ایک ہے جزو اور ایک ہے کل۔ آج جو تقلید ہے یہ کلی طور پر ہے، اور زمانہ صحابہ میں تقلید تھی جزوی طور پر۔ بعض صحابہ بعض کی بات مانتے تھے اور بعض صحابہ بعض کی، یعنی مسائل میں وہ پوچھ لیتے تھے ایک دوسرے سے، اور اس کی کئی دلیلیں ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے ایک سے پوچھا اور انہوں نے مسئلہ بتایا، حضرت ابن عباس ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیا آل مدینہ نے۔ اب حضرت ابن عباس کا فتویٰ چلتا ہے مکہ میں، آل مدینہ نے پوچھ لیا کہ عورت گئی حج کرنے، عورت گئی حج کرنے، تو طواف الوداع سے پہلے ہی اس کو حیض ہو گیا، تو اب بتائیں کہ وہ انتظار کرے گی یا واپس چلی جائے، یعنی پاک ہونے کا انتظار کرے کہ پاک ہوگی پھر جو ہے وہ طواف الوداع جو ہے وہ پورا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، چلیے۔ لیکن آل مدینہ نے آپ کے اس فتوے کو نہیں مانا، نہیں مانا، ان کی اپنی ایک رائے تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت زید ابن ثابت سے پوچھیں گے، ان کا جو اس مسئلے میں موقف ہوا ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جزوی طور پر تقلید یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور اب ہے کلی طور پر جو تقلید ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مکمل جو تقلید ہے کلی طور پر
یہ 2 صدیوں کے بعد ایک امام کی فقہ پر کاربند ہو جانے کا، کسی ایک امام کا مقلد ہو جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کتنے؟ 2 صدیوں کے بعد مکمل طور پر۔ اب جو ہے 2 صدیوں کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا کہ جو کسی نہ کسی امام کا مقلد نہ ہو۔ یہ تقلید کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب یہاں تقلید شروع ہونے کا، یعنی ایک امام کی اقتداء کا جو مقصد ہے، جو سبب ہے، وہ بہت سارے اسباب بیان کیے گئے، لیکن ایک سبب میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عہد نبوی سے یہ دور جوں جوں دور ہوتا گیا۔ عہد نبوی ایک وہ زمانہ ہے جب نبی علیہ السلام خود موجود ہیں، پاور آف اٹارنی ان کے پاس ہے، وہ جسے ہاں کہیں وہ جائز، وہ جسے نہ کہہ دے وہ ناجائز۔ تو اب تو کسی اور سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں، کسی اور سے کیوں پوچھے گا کوئی، یا ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام کیوں بنائے گا کوئی؟ جب وہ خود موجود ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا۔ لیکن جوں جوں یہ زمانہ دور ہوتا گیا، پھر صحابہ کرام آ گئے، نبی علیہ السلام ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اب صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ کسی کو ایک مسئلہ پتا ہے، کسی کو 5 پتا ہے، کسی کو 10 پتا ہے، کسی نے 7 حدیثیں سنی ہیں، کسی نے 6 سنی ہیں، کسی نے 15 سنی ہے، کسی نے 100 سنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے صحابہ کا معاملہ۔ اب صحابہ میں آپس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہم میں سب سے بڑا عالم ہے نا، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، جو ہمیں بات نہیں پتا ہوتی وہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بھئی ہم نے کم سماع کیا ہے اور اس نے نبی علیہ السلام کا زیادہ سماع کیا ہے، تو اس لیے وہ بڑا عالم ہے، ہم سے زیادہ پتا ہے اس کو، تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن جو یہ دور ہوتا گیا دور، تو فتنے جنم لیتے ہیں۔ اب اس میں پھر بہت سارے خوارج کا فتنہ پیدا ہو گیا، روافض کا فتنہ پیدا ہو گیا، اسی طرح ایک معتزلہ فرقہ جو ہے یہ بن گیا، ایک جبریہ فرقہ بن گیا، ایک قدریہ فرقہ بن گیا۔ اب یہ مسلمان ہی تھے نا، اپنے آپ کو کہنے والے تو یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن طبقات علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا اسپیشلسٹ ہو، ایسا امام ہو کہ جس کی اسلام کے تمام فقہی مسائل پر نظر ہو اور وہ تمام مسائل کو ایک جگہ اکٹھا کرے اور پھر پوری امت اس کی ابتدا کرے، تاکہ اور گمراہیت نہ پھیلے۔ یہ ہے اس کا سبب۔ اب بعض جو حضرات ہیں ان کو ضد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بتاؤ صحابہ نے کیا تھا۔ اگرچہ میں اس بات کو بیان کر چکا کہ جزوی طور پر ان باتوں کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا، جس طرح آج غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو اگر کسی امام کی اقتداء کرنا، یعنی اس سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ شرک ہے، تو پھر وہ صحابہ جو کسی دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھ کر پھر دلیل مانگے بغیر اس پر عمل کرتے تھے، ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا ہوئے؟ تو بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ تو ایسی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ ہیں، وہ دور الگ ہے، یہ دور الگ ہے، اس دور کی ترجیحات الگ ہیں، اس دور کی ترجیحات الگ ہیں۔ اس وقت امت کے جو تقاضے تھے وہ اور تھے، اور جو یہ دور نبی علیہ السلام سے دور ہوتا گیا، اب امت کے تقاضے کچھ اور ہو گئے، لیکن وہ جڑ ہیں، ہم ٹہنیاں ہیں۔
وہ کیا ہے؟ وہ جڑ ہے، وہ اصل ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ٹہنیاں ہیں۔ ہمارا ان سے رشتہ ہے، ہم ان سے افضل نہیں ہو سکتے، ہم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ وہ جڑ ہے، ہم ٹہنیاں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جڑ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ٹہنیوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مزاج کیا ہے؟ جڑ پہ پتے نہیں ہوتے اور ٹہنی پتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جڑ پہ پتے نہیں ہوتے۔ اب کوئی عقل مند کہے کہ تیرا کیا رشتہ جڑ کے ساتھ، ٹہنی کوئی تانا دینا شروع کر دے کہ تیرا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ کہے کیوں نہیں ہے؟ کہا دیکھ تیری جڑ ہے، پتے اس پہ نہیں لگتے، تو نے اپنے اوپر پتے لگا لیے ہیں، تیرا کیا تعلق ہوا؟ تیری تو شکل ہی بدل گئی ان سے۔ تو اس سے کہا جائے گا اے جاہلوں کے مفکر، مجھ پر پتوں کا نکلنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جڑ سے میرا رشتہ سلامت ہے۔ جڑ سے میرا رشتہ سلامت ہے، تبھی تو مجھ پر پتے نکلے ہیں۔ پتے نہ نکلتے تو پھر میں ڈرتی کہ پتہ نہیں کوئی راستے میں تعلق ٹوٹ نہیں گیا۔ پتے نکلے ہیں تو اب مطمئن ہوں کہ جڑ سے رشتہ سلامت ہے۔ جڑ زمین کے اندر ہے اور ٹہنیاں جو ہے وہ فضا تک پہنچ گئی ہے، بلندی تک ہے۔ لہذا اس مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہر بات پہ اس بات کی رٹ لگا لینا، صحابہ نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، تو جو کچھ آج وہ کر رہے ہیں وہ صحابہ نے کیا تھا، تو اس بات کا جواب پھر نہیں آتا۔ یہ الزامی جواب ہے، صحابہ نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا۔ کیا صحابہ کا کوئی عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے؟ یعنی شرط ہے کہ جو کام صحابہ نے کیا وہی دین ہے، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہ شرط ہے، کہیں لکھی ہے، کہیں دین میں ہے، تو ہمیں بھی دکھائے کوئی۔ لہذا اس قسم کی جاہلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال جو اس موقع پر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ پھر ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو چار امام ہیں نا بڑے، وہ چاروں حق ہیں۔ کیا ہیں؟ چاروں حق ہیں۔ اگر کوئی حنفی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی مالکی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شافعی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی حنبلی ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب چاروں ٹھیک ہیں تو پھر ایک ہی امام کی اقتداء کیوں؟ ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ پھر نماز کے مسئلے میں ایک کی تقلید کر لو، روزے کے مسئلے میں دوسرے کی کر لو، یا صبح میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو امام اعظم کی کر لو، دوپہر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی کر لو، شام کو آ جائے تو حضرت امام شافعی کی کر لو۔ ہے تو چاروں حق نا۔ کوئی اگر کسی کو بھی اپنا امام بنا لے گا تو غلط نہیں ہوگا، ہوگا حق پر، لیکن پھر ایسا کر لو تو ہم کہتے ہیں یہ شریعت اور دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ دین ہمیں پابند کرتا ہے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرتا ہے، ہمیں ایک لائن میں لگاتا ہے، ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے دین، یہ دین کا مزاج ہے۔ اب ایک بندہ صبح کہیں اور ہے، دوپہر کہیں اور ہے، شام کہیں اور ہے، رات کہیں اور ہے، تو اب مجھے بتائیں اس سارے جو ایک بن جائے گا سرکل نما، اس میں کہیں آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا کہ صبح کسی کی مان لی، دوپہر میں کسی کی مان لی، شام؟ پھر وہ نفس کا بندہ بن جائے گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ساری زندگی بندہ رہتا ہے حنفی، ساری زندگی رہتا ہے حنفی، پھر ہو جاتی ہے اس کی شادی، 10 سال شادی کے بھی وہ رہتا ہے حنفی، پھر ایک دن ہوتی ہے اس کی لڑائی، پھر وہ کہتا ہے میں نے تجھے دی طلاق،
میں نے تجھے دی طلاق، میں نے تجھے دی طلاق۔ اب جب وہ 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے تو اب کہتا ہو میری روٹی کون پکائے گا؟ اب مسئلہ اس کا اور ہو گیا۔ اب وہ جاتا ہے پنڈ دارالفتاء میں یا کسی مفتی کے پاس، اہل سنت کے حنفی مفتی کے پاس، اس کو بتاتا ہے کہ جی میں غصے میں تھا۔ پہلے تو آتے ہی سوال پوچھتا ہے جی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ میں کہا نہیں جی، پہلے میٹھے چاول پکاؤ، پھر خوشی کا اظہار کرو، پھر آپ کو نیت کرتا ہوں میں خوشی کے اس پر بخار موقع پر طلاق دینے کی، پھر طلاق دو، پھر ہوتی ہے، غصے میں ہی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے 3 دے دی ہیں ایک ساتھ، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب جو حنفی مفتی ہے اس نے کہا یہ تینوں ہو گئی۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہون کوئی درمیانی رستہ نہیں؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، درمیانی رستہ کوئی نہیں ہے، اب یہی کہ یہ عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کسی اور سے اس کا نکاح ہو۔ پھر وہ اسے ڈائیورس دے، پھر دوبارہ جو ہے وہ عدت پوری کرے، اس کے بعد یہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ جس کو ہمارے ہاں آج کل حلالہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو حلالہ کی ایک عجیب و غریب قسم ہے، طے ہو جاتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو جنہوں نے ایک مشورہ بنا لیا ہے اور پھر الزام جو ہے وہ اسلام کو دیتے ہیں۔ آج جو پڑھی لکھی خاتون ہے جو یونیورسٹی تک پہنچتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، ماسٹرز کر لیتی ہے، وہ جب اس مسئلے کو دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے بھئی طلاق مرد نے دی، زیادتی مرد نے کی، تو پھر مجھے کیوں مشکل سے ستم بنا دیا؟ مجھے کیوں ایک کے سامنے سے اٹھا کے دوسرے کے سامنے پھینک دیا؟ اس کا سوال ہے یہ۔ تو ایک جہالت اور اس کی وجہ سے اسلام کو اتنا بڑا جو ہے وہ الزام ہم نے دیا ہوا ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسا تصور موجود نہیں۔ وہ جو حلالہ ہے جو رب قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی کچھ اور چیزیں ہیں، اس میں کچھ اور تحقیقات ہیں، لیکن ہمیں وہی دین اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کا ہو، ہمیں پسند آئے، موقع پر جو ہمارے کام آ جائے وہ دین اچھا ہے، اس کو ہم دین بنا لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ پھر وہ بیچارہ شرمندہ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے، علاقے کے چوراہے پر پہنچتا ہے تو ایک سیاڑا بندہ اس کو ملتا ہے، وہ جو بہت زیادہ سیاڑا ہوتا ہے، یہ بعض لوگ ویسی ضرورت سے زیادہ سیاڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں وہ فلانی مسیح کی ٹول جا، اوتھے والا جڑا مولوی ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ حلال کر دے گا۔ وہ پھر فلانی مسجد میں چلا جاتا ہے یا فلانے جامعہ میں یا مدرسہ میں یا دارالفتاء میں وہ چلا جاتا ہے، اور اس کو وہاں جا کے کہتا ہے جی میں غصے میں تھا، گھر داخل ہوا، میری بیوی نے جو سالن پکایا تھا اس میں مرچیں تیز تھی، مجھے آ گیا غصہ، پھر میں نے اس کو کہا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ ایسے ڈنگروں سے بھی اللہ حفاظت فرمائے بچیوں کی کہ جو مرچیں اور نمک تیز ہونے پر طلاقیں دیتے پھرتے ہیں، ایسوں پر بھی اللہ کی لعنت ہونا جی۔ آپ کہے نا آمین، یہ نہیں پر مرد ہونے کا مطلب ہے کہ چھٹی ہے تمہیں کھلے سان ورگی جدھے مرضی پھرتے رہو ویسی مرد جو ہاں نہیں بھائی، شریعت کوئی چیز ہے، کسی کی بہن بیٹی کو آپ نے جو ہے نا کیا سمجھ لیا ہے، وہ مذاق ہے۔ اب وہ اس کے سامنے گئے، اس کو بتا دیا جی ایک مجلس میں نے تو دے دی ہے 3 طلاقیں، وہ کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہویا، جاؤ گھر رجوع کرو، طلاق ہوئی نہیں۔ کہتا جی ایک باری پھر سوچ لو، میں تینوں دیتیاں نے، وہ کہتا نہیں 3 آپ نے دی ہیں، ایک مجلس میں دی ہے، وہ کہتا ایک مجلس میں، پھر ایک ہی ہوئی دی 3 ہے ہوئی ایک ہے۔ آپ کا عقل مانتا ہے اس بات کو؟ ایک بندہ ہی محنت ہے ایک ہی مجلس سے 3000 روپیہ، ویسے آج تک دیتا کیسا ہے؟
جے کوئی مطلب ہے دیت ہے تو بات جو میں نے کہا تو میں ایک ہی دیتا ہے. وہ مجھے کہے گا نا مولانا صاحب کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, میں نے آپ کو 3000 دیے آپ کہتے ہیں ایک دیا, تو میں اس کو کہوں نہیں, ایک مجلس کا 3 ایک ہی ہوتا ہے. ایک مجلس میں دیا ہوا 3 ایک ہی ہوتا ہے. وہ مان لے گا میری بات؟ نہیں مانے گا نا. کوئی ذی شعور مان لے گا؟ نہیں مانے گا. جس کے پاس عقل ہے وہ مان لے گا؟ نہیں مانے گا. لیکن اس موقع پر لوگ مانتے ہیں, اس موقع پر لوگ مانتے ہیں. اور پھر میں نے ایسے بھی دیکھے جو واپس آ کے کہتے ہیں نہیں اسی ہن وہی ہو گئے ہیں, اسی ہن وہی ہو گئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, میں اسی ہن وہی ہو گئے ہیں. میں کہ 40 سال جتنے سو اتنے غلط سو, پہلے وہاں غلط تھے آپ. تو یہ ہے خواہش پرستی, یہ ہے نفس پرستی. تو اسی لیے ائمہ نے کہا کہ تقلید ہوگی تو ایک امام کی ہوگی, ہے چاروں حق. لیکن جب آپ کسی کو امام مانیں گے تو پھر وہ ایک امام مانیں گے, تاکہ آپ نفس کے بندے نہ بنے, اللہ کے بندے بنے. جب آپ کے اندر نفس پرستی نہ آئے کہ اس نے مسئلہ آسان لکھا ہے تو یہ والا اس کا مان لو, یہ والا مسئلہ امام اعظم نے آسان لکھا ہے تو ان کا مان لو, وہ والا مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل نے آسان لکھا ہے تو ان کا مان لو, تو پھر ہم دین میں صرف آسانیاں ہی تلاش کرتے رہیں گے. تو پھر مشقت میں کب پڑیں گے, کب دین کو اپنے اوپر کب نافذ کریں گے. تو یہ حکمت ہے ایک امام کی تقلید کرنے کی. اور آخر میں ایک اعتراض کے جواب ایک بات کو ختم کرتا ہوں, وقت ہو گئی. یہ جو بات کی جاتی ہے نا, نہیں تسی امام دی پھر بھی مانتے لئی نا, امام دی پھر بھی مانتے لئی نا, اسی جو اللہ دے رسول دی منی ہے. ہم حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور تم امام کے قول کو سامنے رکھتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم امام کے قول کو سامنے رکھتے ہو اور ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. ان سے میرا ایک سوال, یہ تم نے مجلس رسول میں بیٹھ کے خود حدیث سنی ہے رسول اللہ سے؟ آپ نے اپنا سوا کیا ہے؟ آپ خود تھے اس مجلس میں جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی؟ کہتے نہیں, اسی تو جمعے ہی 1450 سال بعد ہم. ان کا پھر یہ حدیث آپ تک کیسے پہنچی؟ آؤ, بخاری نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اور بہت لوگ ہیں اینڈ ہو گیا مسئلہ, آپ تو سمجھ آنا چاہیے بھائی. کس نے لکھا؟ میں کہ امام بخاری امام اعظم تو پہلے دا ہے یا بعد دا؟ نہیں, بعد. امام اعظم پہلے کے نا بھائی, امام اعظم تو تابعی ہیں. آپ نے ڈائریکٹ صحابہ سے حدیثوں کا سماع کیا ہے, آپ تابعی بزرگ ہیں اور امام بخاری بعد کے ہیں. میں کہتا ہوں صرف لفظوں کا دھوکہ کہ ہم رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں اور تم امام کا قول مانتے ہو. میں کہتا ہوں نہیں, تم نے حدیث کو حدیث مانا ہے امام بخاری کے کہنے پر, امام بخاری کے کہنے پر, بغیر دلیل کے تم نے مان لیا. انہوں نے کہا ھذا حدیث صحیح, تم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. ھذا حدیث ضعیف, یہ حدیث ضعیف ہے. کیا دلیل ہے؟ بخاری کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا تم نے بخاری کی مانی ہے جو بعد میں آیا ہے, ہم نے امام اعظم کی مانی ہے جو بخاری سے پہلے آیا ہے.
اگر امام اعظم کی ماننا شرک ہے تو پھر امام بخاری کی ماننا شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب نے ہمیں جو مسلک عطا کیا ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر سچا مذہب ہی اس کوئی ہے، اور اس پر رب کا شکر ادا کیا کریں صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت بھی کہ مولا تو نے ہمیں وہ مسلک دیا ہے جس سے تیرا محبوب بھی راضی ہے، تیرے محبوب کی اصحاب بھی راضی ہیں، اور تیرے محبوب کی اہل بیت بھی راضی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ تھا تقریباً میں اس کو کلیئر کر چکا کہ تقلید کیا ہے، اس کے جواز، اس پر کیا دلیل ہے، اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ان کے جو اعتراض ہیں ان کے جوابات بھی آ گئے۔ باقی اس میں آگے پھر بہت سارے معاملات ہیں، ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ اور وہ جو آج کل پڑھ رہے ہیں ان کا طریقہ، اور پھر یہ رفع یدین اور ترک رفع یدین، اور رفع یدین پر جناب 200 سے زائد حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں، ابھی پرسوں میں سن رہا تھا ایک مولوی کو، وہ کہنے لگا اور انہاں دے جڑے پیر نے وڈے پیر حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی اور رفع یدین کرتے سن، وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے اچھی بولو، کرتے سن، اسی کوئی انکاری ہے؟ او بھائی وہ رفع یدین کرتے تھے، کون؟ حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر کیا کرتے تھے؟ رفع یدین کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، وہ پھر بھی ساڈے ہی پیر ہے، وہ پھر بھی ساڈے ہی پیر ہے، کیوں؟ اس لیے ہم کہہ چکے اگر کوئی شافعی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی حنبلی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مالکی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاروں مذاہب سچے ہیں۔ تم ہو غیر مقلد، غیر مقلد، تم کے تو کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، اور پوری امت میں وہ بندہ، وہ امام، وہ محدث، وہ اللہ کا ولی دکھاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، ایسا کوئی ایک بھی نہیں لا سکتے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی عجیب و غریب سی باتیں نکال کے عوام میں جو ہے نا ایسے چٹکلے چھوڑنے، چٹکلے چھوڑنا اور ہوتا ہے، بات کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، یا مالک مولا، ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب بھائیوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا آنا قبول فرما، ہر قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مسلک مہذب، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر زندگی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب کو اپنی زندگی مسلک حق اہل سنت و جماعت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، ہم سب کے حال زار پر کرم فرما، صحت و ایمان والی درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کی شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔